اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل بروز جمعہ 7 فروری 2026 کو وطن عزیز کی فضائیں ایک بار پھر خون آلود ہو گئیں۔ عین اس وقت کہ جب ایک طرف لاہور میں بسنت کا ہنگامہ اپنے عروج پر تھا، دہشت گردوں نے نماز پڑھنے کے دوران سجدے میں گئے معصوم لوگوں کو بم کا دھماکہ کر کے ہلاک کر دیا۔ اسلام آباد لہتراڑ روڈ کے علاقے ترلائی کی امام بارگاہ میں نماز جمعہ 1 بجے شروع ہوئی تھی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ نمازی جوں ہی پہلی رکعت کے سجدے میں گئے تو شدید نوعیت کا دھماکہ ہو گیا۔ مسجد کے ہال میں دھواں بھر گیا، جس میں نمازیوں کی چیخ و پکار اور نمازیوں کی بھگدڑ کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امام بارگاہ سے متصل مسجد خدیجۃ الکبریٰ بلاسٹ کے ایک عینی شاہد نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد 3 تھی، جن میں سے ایک احاطے سے باہر پچھلی صفوں میں جبکہ 2 ہال کے اندر موجود تھے۔ سرکاری ذرائع نے موقع پر شہید ہونے والوں کی تعداد 31 اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 170 بتائی، جبکہ امام بارگاہ اور مسجد کے منتظمین کے مطابق اب تک شہداء کی تعداد 150 ہو چکی ہے اور زخمیوں کی تعداد 70 سے زائد ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد سیکیورٹی ایجنسیز اور آئی جی اسلام آباد موقع پر پہنچے، جن سے شہداء کے لواحقین اور اکٹھے ہونے والے مومنین نے شدید احتجاج کیا اور اپنے غم و غصے کا بھرپور اظہار کیا۔ لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور حالات کی شدت کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے موقع پر یہ بتایا کہ شہید ہونے والوں میں ان کے کزن اور چچا بھی شامل ہیں، جبکہ حقیقت میں شہید ہونے والوں میں آئی جی اسلام آباد کے کزن نہیں بلکہ ان کے کزن کے برادر نسبتی تھے، جن کا نام حسن بتایا جاتا ہے۔ شہید حسن کے ساتھ ان کے والد بھی نمازیوں میں موجود تھے، جو زخمی ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے۔ بعد ازاں مسجد و امام بارگاہ کا دورہ وزیر مملکت برائے داخلہ سید محسن نقوی صاحب نے بھی کیا، جن سے شیعہ علماء نے ملاقات کی اور شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اس پر وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے شیعہ علماء کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اس قسم کے واقعات حکومت کے دہشت گردی کے خلاف بڑے پیمانے پر جاری شدہ آپریشنز کا رد عمل ہے۔ حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز اس وقت پوری محنت، لگن اور صلاحیت کے ساتھ دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے سہولت کاروں کا صفایا کر رہی ہیں۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کے سلسلے میں اگلے چند روز میں قوم نہ صرف واضح اقدامات دیکھے گی بلکہ اس بم بلاسٹ کے مجرم اور سہولت کار جہاں اور جس حالت میں بھی ہوں گے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے۔ ناظرین، دھماکے کے بعد ایمبولینسز کے ذریعے پمس کے علاوہ دیگر ہسپتالوں میں بھی زخمیوں اور شہداء کی لاشوں کو منتقل کیا گیا۔ بلڈ بینکس میں خون کی بوتلوں کے کم پڑ جانے سے اسلام آباد میں خون کے عطیات کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی گردش کرتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت تک امام بارگاہ میں خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد سے متعلق تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ تفتیشی ایجنسیوں اور حکومت کی طرف سے جاری شدہ رپورٹس کے مطابق یہ حملہ آور افغان شہری تو نہیں تھا، لیکن اس کے اعضاء کے فورینزک کے بعد یہ تفصیلات ملی ہیں کہ وہ کتنی بار افغانستان گیا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار کا شناختی کارڈ دھماکے والی جگہ سے ملا۔ حملہ آور کی شناختی کارڈ پر درج نام یاسر سے ہوئی۔ خودکش بمبار گزشتہ 5 ماہ افغانستان میں مقیم رہا۔ شناختی کارڈ پر مستقل پتہ عباس کالونی، شیرو جنگی، 4 سدہ روڈ، پشاور درج ہے، جبکہ موجودہ پتہ گنج محلہ، قاضیان، پشاور بتایا گیا ہے۔ خودکش بمبار نے افغانستان میں اسلحہ چلانے اور حملے کی تربیت حاصل کی تھی۔ پشاور اور نوشہرہ میں خودکش حملہ آور کے نیٹ ورک اور سہولت کاروں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے، اور خودکش حملہ آور کے پشاور میں گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ پشاور میں مارے جانے والے چھاپے کے دوران خودکش حملہ آور کے 2 بھائی اور 1 خاتون کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ نوشہرہ میں اس چھاپہ مار کارروائی کی تفصیلات کچھ یوں ہیں
کہ انٹیلیجنس ایجنسیز سے موصول شدہ اطلاعات پر اس خودکش حملے کے سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں چھاپے کے دوران مسلح افراد سے جھڑپ ہوئی، جس میں ایک پولیس ASI اور مسلح شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ کارروائی نوشہرہ کے علاقے حکیم آباد میں کی گئی، جو نوشہرہ کینٹ کے قریب واقع ہے۔ یہ آپریشن رات 9 بجے شروع کیا گیا تھا، جو لگ بھگ 4 گھنٹوں تک جاری رہا۔ خیبر پختونخوا پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ حکیم آباد کے علاقے میں ایک چھوٹے 4 سے 5 مرلے کے 2 منزلہ مکان پر چھاپا مارا گیا۔ یہ مکان حکیم آباد میں ڈیرہ کٹی خیل محلے میں واقع ہے اور یہ بنیادی طور پر شدت پسندوں کا ٹھکانہ تھا۔ جیسے ہی مکان کے دروازے پر دستک دی گئی تو اندر سے فائرنگ کی گئی، جس کے بعد پولیس نے جوابی کارروائی کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس جھڑپ میں ایک شدت پسند ہلاک جبکہ 3 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش خراسان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں مسجد پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، آج بروز ہفتہ 7 فروری جامعہ امام صادق علیہ السلام اسلام آباد G92 میں شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا تھا، جو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس میں ہزاروں سوگواران نے شرکت کی۔ فضا غم و اندوہ سے بوجھل تھی اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اللہ تعالی شہداء کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، انہیں شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ پاک وطن عزیز میں امن اور استحکام کی فضا عطا فرمائے اور پاکستان کے شہریوں کو حفظ و امان نصیب ہو۔ خدا تعالی دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے اور ان کے عزائم خاک میں ملائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔